اچھا میرا خیال ہے بس اب شروع کر دیتے ہیں، فواد صاحب اگر اجازت ہو تو۔ باقی لوگوں کو ہم ان میوٹ کر دیتے ہیں، اس کو ذرا میں پہلے بول رہا تھا، تھوڑا سا دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I am very thankful to all of you for sparing the time for in this meeting in the memoriam of our great professor, Professor Muhammad Shafiq. He was a mentor and a teacher of the teacher and great human being. And most of us, including me, feel proud to be his students. تو میرا خیال ہے کہ ہم دعا سے شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اپنے طور پر الحمدللہ شریف اور ساتھ ساتھ 3 بار قل اللہ پڑھ کے پھر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریۃ ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے محترم پروفیسر شفیق صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور خدا کرے کہ ہمیں، ہمارے ملک اور پوری دنیا کو یہ قدرتی آفات اور مین میڈ ڈیزاسٹر سے بچائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین، جزاک اللہ۔ اب چونکہ میں یہ کہوں گا کہ سٹارٹ ہم فواد صاحب سے لے لیں۔ جی بالکل۔ پروفیسر شفیق صاحب جو ہے نا، مجھے تو اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے، اور میں نے واقعی ان کو اس کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں، بہت شفیق تھے، بہت اہم استاد تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ فواد صاحب ذرا اس پہ ذرا اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ سب سے پہلے تو سب کو سلام، اور سب کو میری طرف سے بہت تھینک یو کہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اس چھوٹی سی گیدرنگ میں اور ابو کو یاد کرنے کے لیے۔ میرے دماغ میں جو یہ بات آتی ہے کہ میں ان کا بیٹا جینیٹکلی ہوں، لیکن میرا خیال میں وہ آپ سب کو اسی طرح دیکھتے تھے، اور ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق بہت اچھا رہے۔ میں تھوڑا سا اس وقت جذباتی ہو رہا ہوں، تو میرے خیال میں ادریس کو پاس کر دوں گا۔ اچھا میں دوبارہ بھیجتا ہوں، سر دوبارہ بھیجتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سر ای میل پہ بھیجتا ہوں۔ اب افضل جاوید صاحب، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال ہو گیا سر؟ ٹھیک ہے سر۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ لندن میں ابھی صبح ہوگی اور اتوار کا دن ہے، تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ باوجود گناگوں مصروفیات کے جو ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پروفیسر شفیق صاحب کے ساتھ میری کتنی محبت اور انسیت تھی۔ بہت شکریہ سر آپ کا، دس از یور گریٹنس۔ جی اقبال صاحب، اگر مجھ سے توقع ہے کہ میں بات کروں تو جی سر آپ کر دیں۔ ادریس صاحب، سب سے تو اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ یہ نہیں ہے کہ شفیق صاحب کی یاد میں ان کے نام کی مناسبت سے صرف یہی پروگرام ہوگا۔ جب تک انشاءاللہ ہم زندہ ہیں اور ہمارے بعد آنے والے لوگ بھی ان کے نام کی مناسبت سے ان کی یادوں کو لے کر انشاءاللہ بے تحاشا اور لا تعداد
اس طرح کی نشستیں ہوں گی. آپ نے پہل کی، اس کے لیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. صرف فواد صاحب ہی جذباتی نہیں ہو رہے، ہم سب کا یہی حال ہے. اور میں صرف ابتدا میں فواد صاحب کی اس جذباتیت کو یوں انڈورس کروں گا، اس کو بہت زیادہ تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ ہمارا تو ان کے ساتھ ایک شعوری اور بالارادہ تعلق تھا. تو ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو ان کی خوبیوں کی وجہ سے اچھا لگتا ہے، آپ ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق بنا لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی صلبی اور نسبی اور بایولوجیکل اولاد ہوتی ہے، اس پہ یہ کلیہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اتفاق کی بات ہے کسی شخص کا کسی کے گھر میں کسی والدین کے ہاں پیدا ہو جانا. لیکن میں شفیق صاحب کے کمالات میں سب سے اونچے کمال جس کو دیکھتا ہوں بے انتہا خوبیوں میں سے، وہ یہ ہے کہ یہ محدود ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بایولوجیکل بچوں کو بھی اتنا ہی انسپائر کیا کہ وہ اپنے والد کو اور اپنے والدین کو رول ماڈل کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. یہ خوش نصیبی، یہ سعادت میرے علم کے مطابق بہت ہی کم لوگوں کو حاصل ہے کہ ان کے گھر کے اندر رہنے والے بچے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں. بہت مرید ہوں گے، بہت ہم آس پاس دیکھتے ہیں انتہائی نامور روحانی مذہبی سیاسی شخصیات، لیکن ان کے بچے ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے، نہیں بن پاتے. تو فواد صاحب کی یہ جذباتیت میں سمجھتا ہوں کہ یہ شفیق صاحب کے کمالات میں سب سے اونچے درجے کا کمال ہے کہ جن لوگوں کا مشیت ایزدی کے تحت ان کے گھر میں ولادت ہوئی، وہ ان کی روحانی بچوں کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپناتے ہیں. شفیق صاحب کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں تو یہ بات میرے ذہن میں ہماری کچھ مذہبی روایات ہیں، اچھے نام رکھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. کسی شخص کی شخصیت، عادات و اطوار پہ ان کے نام کا اتنا گہرا اثر میں نے نہیں دیکھا جتنا شفیق صاحب پہ تھا. سراپا شفقت، سراپا محبت. پھر کچھ ان کی ایسی خوبیاں ہیں کہ جو ماشاءاللہ ہمارے آس پاس آج کی اس محفل میں بہت ہی قداور، بہت ہی ہماری مہربان. اللہ ان کو طویل زندگی دے، صحت اور ایمان کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم رہے. لیکن ان بہت ہی عظیم لوگوں کے اندر بھی شفیق صاحب کے اندر کچھ خوبیاں نایاب تھی. وہ ایسی تھی کہ بہت نفیس اور شائستہ لوگوں میں بھی ذاتی طور پر میں نے یا شاید میری بدنصیبی رہی ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ شاید زیادہ کام نہیں کیا ہے. مثال شفیق صاحب میں سننے کی جو صلاحیت تھی، خدا کی قسم میں نے اتنا اچھا سامع کسی کو نہیں دیکھا. غیر معمولی تحمل، غیر معمولی برداشت. یعنی وہ انکریج کرتے تھے اختلاف رائے کو ابھارنے کے لیے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس طرح کے لوگ زیادہ اچھے نہیں لگتے جو ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. ہمیشہ تلقین کرتے تھے کہ dullers tend to follow and it's only the intelligent who tend to disagree. اس کا البتہ ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا خود میری زندگی میں. کئی مرتبہ میں نے ان کے ساتھ کچھ سیاسی، کچھ نیم سیاسی، کچھ مذہبی، کچھ غیر مذہبی خیالات پہ ان سے اختلاف کیا، لیکن ہمیشہ یہ کہہ کر میں نے معذرت کی کہ سر یہ آپ کا دین ہے، آپ نے یہ حوصلہ بخشا ہے، اور میں نے اتنا انقلابی کبھی نہیں تھا، نہ ہوں نہ تھا نہ رہوں گا. ہر شخص کے سامنے ہم اس طرح دل کی بات نہیں کہہ سکتے. یہ آپ سے جو ہم اختلاف کر لیتے ہیں سر، یہ میری دلیری نہیں ہے، میں انقلابی نہیں ہوں سر، یہ آپ کا حوصلہ ہے کہ ہمیں یہ توفیق ملتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دل کی بات احترام کے ساتھ اختلاف رائے کو سامنے رکھ لیتے ہیں. حد درجہ علمی شخصیت، ایک ایک لفظ اردو ہو یا انگریزی کو ایسے پروتے تھے
کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. مجھے بہت ساری فریزز یاد ہیں. جب بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں تو ہمیشہ شفیق صاحب کا ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر کہتا ہوں کہ یہ جملہ، یہ فریز، یہ لفظ، یہ کانسیپٹ میں نے وہاں سے اخذ کیا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود بہت سارے لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ شفیق صاحب کے اندر مزاح کا، لطیف مزاح کا ایک بہت ہی خوبصورت گوشہ تھا. اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ مزاحی انٹیلیجنس کی ایک بہت اچھی مینیفیسٹیشن یا خوبصورت مینیفیسٹیشن ہے تو شفیق صاحب جینیس تھے. تمام تر سنجیدگی، متانت اور وقار کے ساتھ ساتھ ان کے جہاں حصے مزاح اور لطافت کا ایک پہلو تھا، بہت کم لوگ اس سے آشنا ہوں گے. اور جب ہم کسی سے ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں کہ انگلیاں دانتوں میں دبا لیتے ہیں کہ اچھا شفیق صاحب کا یہ بھی، بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آخری عمر میں میری امت کا سب سے بڑا فتنہ یا آزمائش مال ہوگی. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس بدقسمتی سے بہت زیادہ اس چیز کا میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی اس سے مبرہ ہو. لین دین کے معاملے میں اتنے کھرے، اتنے ٹرانسپیرنٹ اور اتنے بے نیاز شخص میری زندگی میں کوئی نہیں ملا. اور یہ صرف لین دین کے معاملے میں نہیں تھا، محفلوں میں، لائم لائٹ میں رہنے کا، اس سے بھی وہ اتنی ہی بے نیاز تھے. وہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس قول پہ انہوں نے مکمل عمل کر رکھا تھا زندگی بھر کہ تب تک کسی کو مشورہ نہ دو جب تک طلب نہ کیا جائے. کسی محفل میں انہوں نے اس طریقے سے در آنے کی کوشش نہیں کی جہاں انہوں نے سمجھا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے. انتہائی فقیری اور درویشی کی زندگی گزاری. کبھی شہرت کو، لائم لائٹ کو اور تشہیر کو کبھی انہوں نے مقصد نہیں بنائے رکھا. اور اسی سے متصل جڑی ہوئی بات ہم سب ان کے جو روحانی بیٹے ہیں وہ جانتے ہیں. تربیت کے دوران بھی انہوں نے کبھی دھون سے اور اپنے آپ کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم میں سے کسی کی شخصیت کو انہوں نے بگاڑنے کی کوشش نہیں کی. جو شخص جس لائق تھا انہوں نے اسی چیز کو پالش کرنے کی کوشش کی. یہ ان کا ایک بہت ہی غیر معمولی وصف تھا. رائٹ مین فار دی رائٹ جاب. ہر شخص سے اس کی مزاج، اس کی طبیعت کے مطابق کام کرتے تھے. شخصیت کو توڑ کر نئے سرے سے بنانے کی ان کے یہاں کوئی اس کا تصور نہیں تھا. میں نہیں سمجھتا ان کی کس کس خوبی کا ذکر کر لیں. صحیح معنوں میں ہم ایک لحاظ سے یتیم ہوئے ہیں. اور میں دوبارہ اسی بات پہ کہ ہمارا تو ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق تھا. وہ تو ہمارے پیر و مرشد تھے. ایک بالقصد اور ایک بالارادہ تعلق تھا، شعوری تعلق تھا. لیکن یہ ان کی اولاد، تینوں بچے ان کے نقش قدم پر، تینوں بچے اسی پروفیشن میں آ کر آپ آس پاس دیکھیں، میرے خیال میں ایسی مثالیں آپ کو بہت کم ملیں گی. عظیم الشان والدین کے ہاں بھی ان کے بچے ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. اور چونکہ وہ ان کو زیادہ قریب سے جانتے ہیں، یہ ان کی صداقت کی اس سے بھی بڑی گواہی ہے. میں نہیں جانتا میں اپنی اس بات کو ختم کیسے کر لوں. ہم سب یتیمی کے احساس سے گزر رہے ہیں. اور تعزیت کے موقع پر میں نے فواد صاحب سے ایک بات کی تھی. مجھے میری والدہ کے بارے میں مجھے یاد پڑتا ہے، ہمیں لوگوں نے بہت کم تعزیت کی تھی، اس لیے کہ وہ سب کی ماں تھی. اس بستی میں، آس پاس کے گاؤں میں، تو ہم نے اپنے آپ کو بڑا اکیلے محسوس کیا تھا. میں سمجھتا ہوں فواد صاحب کو بھی ایک لحاظ سے یہ دکھ ہوگا کہ کوئی ان کے دکھ کو ان کا ذاتی دکھ سمجھ کر ان کے ساتھ تعزیت کے لیے نہیں گیا ہوگا. ہم میں سے ہر شخص اس کو اپنا ہی ذاتی دکھ سمجھ رہا ہے. ہم اپنے آپ سے تعزیت کر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر. بہت شکریہ ادریس صاحب. اب میں خالد مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آپ سب کا بڑا شکریہ، خاص طور کے اوپر افریدی صاحب، کہ آپ نے اس قدر اہتمام کیا کہ شفیق صاحب کے
لیے ایک ریفرنس آج رکھا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈیو ہے، اور اس قسم کے مزید ریفرنس کی بھی ضرورت ہے. لیکن ان سب باتوں سے ہٹ کر اگر میں کچھ بات کرنا چاہوں گا تو وہ یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ تقریباً انگلینڈ جانے سے پہلے کا ایک دور تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور ہاؤس آفیسر تھا، اور وہ سائیکائٹسٹ تھے سرحد سائیکائٹرک ہاسپٹل میں، اس کو گورنمنٹ مینٹل ہاسپٹل کہتے تھے. تو ان کے ساتھ میں اپنے چھوٹے بھائی کو ایک مرتبہ لے گیا تھا، کچھ پرابلم تھا، تو اس سلسلے میں ان کے ساتھ پھر شناسائی ہوئی. اور مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں نے کہا کہ جی سائیکائٹسٹ کیسے بنتے ہیں، اگر میں بننا چاہوں تو بن سکتا ہوں، کہ ہمیں تو کو پتہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے پھر اس زمانے میں ڈی پی ایم ہوتا تھا، ممبرشپ وغیرہ نہیں تھی، اس سلسلے میں رہنمائی کی. ڈاکٹر کبیر صاحب کے ساتھ پھر میں آفٹرنون میں کام کرتا تھا، تو اس وقت سے ان کے ساتھ پھر زیادہ شناسائی ہوئی. غرض یہ کہ ایک وہ دور تھا، اور اس کے بعد جو دوسرا دور ہے جب میں واپس آیا 19 دسمبر 1976 میں، تو اس کے بعد سے تھرو آؤٹ آلموسٹ ہز لائف ان کے ساتھ کانٹیکٹ رہا، اور ان کے ساتھ مل کے کام بھی کیا. وہ میرے سینئر بھی تھے، بڑے بھی تھے. میں ان کی جو مشفقانہ باتیں ہیں اور ان کے جو ذاتی اوصاف ہیں وہ ادریس صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیے ہیں. شیئر کرتے ہوئے میں کچھ چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، اگر بتاؤں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ایک سب سے بڑی بات میں نے یہ دیکھتا ہوں کہ ایک سائیکائٹسٹ کی حیثیت سے، ایک بہت بڑے اس دور کے سائیکائٹسٹ کی حیثیت سے مشکل دور میں جو سب سے میں نے شفیق صاحب میں ایک وصف پایا، ایک کریکٹرسٹک پائی، نیچرل ہوگی یا ایکوائرڈ ہوگی، اور وہ تھا انٹویٹیو گریسپ. انٹویٹیو گریسپ، اتنا گریسپ ہانی سائیکائٹری پہ کہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ان کا، اور اسی طرح وہ کلیئر کانسیپٹ کو سمجھاتے تھے. یہ شاید چیز میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھی، میرا خیال ہے وہ شاید میری زندگی میں دوسرے ایسے آدمی جن میں میں نے صفت دیکھی اور اس کانسیپٹ سے کلیئر ہو جاتے، خاص طور کے اوپر فینومینالوجی اور اس قسم دوسرے کچھ فرائڈ کے بارے میں یہ بھی بہت کلیئر ہوتے تھے. دوسری چیز جو بڑی میرے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے وہ اس میں آدھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کرنا بڑا، اور مجھے جب کبھی بھی ضرورت پڑتی تھی رہنمائی کی تو کورس وغیرہ کے سلسلے میں تو شفیق صاحب بالکل رہنمائی دیتے تھے. ایک تیسری چیز جس کا برملا ادراک کرتا ہوں اور کمال ہے، اور وہ مجھے یاد ہے، اس لیے سائیکائٹرک کانفرنس میں بعد میں لیکچر کی جو فرینیا پر نے دیا تھا، اپنی نوعیت کا واحد لیکچر تھا. زمانے میں اسپیکٹرم ڈسڈر اور یہ چیزیں وغیرہ اس کا نہیں تھا. شفیق صاحب کو اسکیزوفرینیا کے اوپر پورا حاصل تھا. میں ہوں عبور شاید ہی میں کسی میں دیکھا ہو. میں نے وہ سنا، وہ نوٹس لیے، اور میں نے شفیق صاحب کا اس وقت اسکرپٹ ٹوٹا حاصل کیا اور اس کو تھوڑا بہت دکھنے کی بھی کوشش. میرے پاس شاید اب بھی اس کو ڈھونڈ. ان سب کے علاوہ سب سے بڑی ہے کہ ذاتی محفل جی محفل میں یا کئی دفعہ اکٹھے سے کیا کے اندر بھی، اور خاص طور کے اوپر جیسے کانفرنس دی تھی
تو بڑی بڑی محبت سے پیش آتے تھے. ظاہر ہے اس دور چونکہ ہو سکا کبھی کبھی کوئی غلط فہمی اور اتفاقی ہوتی تھی، لیکن ان میں نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہٹ درمی سے جس کو وہ غلطی سمجھے اس کے اوپر کھڑے رہے. نہیں، وہ ایک محبت کا پیکر تھے. اور جتنے اچھے اور سائیکائٹسٹ اور استاد تھے اتنے عظیم انسان بھی تھے. وہ اپنی غلط ہمیشہ جہاں کہیں بھی کوئی شخص ان سے ناراض ہوتا وہ بعد میں ان سے معافی بھی مانگ لیتے تھے اور وہ معاف کرتے بھی تھے. شفیق صاحب کی میرا خیال اتنی باتیں ہیں کہ وہ کرتے رہے تو انسان کا وقت ہی ساتھ نہیں دے گا. ان کے بچے ماشاءاللہ تینوں میں کہتا ہوں بہت اچھے لوگ ہیں اور اللہ ان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے ہماری بھی زندگی جتنی رہ گئی ہے ابھی کچھ شخص آپ کے نقش قدم چلیں. کاش ہمیں بھی شفیق کہہ دیں جو ممکن ہو. ہلو جی میں نے بات ختم کر لی. چلیں آپ کا بہت شکریہ سر. آپ کی آواز پوری نہیں آ رہی ہے مجھے. اب چونکہ میں معذرت چاہتا ہوں، ایک تو یہ سب سے درخواست کروں گا کہ بہت پہلو ہیں لیکن یہ ذرا بات سب کو موقع دینے کے لیے ذرا مختصر بھی ہو. اور میں چاہوں گا کہ جو انگلینڈ سے ہمارے محترم پارٹیسپینٹ ہیں پہلے ان کو موقع دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کنیکشن کا پرابلم ہو. تو سب سے پہلے میں پروفیسر ڈاکٹر افضل جاوید صاحب کو جو ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور ہمارے پاکستان کا فخر ہے، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال افریدی صاحب، بہت بہت آپ کی مہربانی. مجھے بہت ہی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسی تقریب میں شامل ہو رہا ہوں جو ہمارے ایک نہ صرف استاد بلکہ جو اس کو پائنیئرز آف سائیکیٹری پاکستان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی یاد میں ہم یہ مل رہے ہیں. پروفیسر شفیق صاحب کے ساتھ میرا بہت تعلق تھا. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے ان سے بہت زیادہ مدد حاصل کی، لیکن اس سے بڑھ کر شاید بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب وہ اپنی اسپیشلائزیشن کر کے پاکستان میں واپس آئے تھے تو انہوں نے مینٹل ہسپتال لاہور میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے طور پہ کام شروع کیا تھا. اس وقت پروفیسر رشید چودھری مرحوم وہاں پہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے. تو شفیق صاحب کا تعلق وہ ہماری فیملی کے ساتھ اس وقت سے بن گیا تھا. رشید چودھری صاحب ہمیشہ ان کو بہت ہی شفقت سے دیکھتے تھے اور اسی طریقے سے پروفیسر شفیق صاحب نے ہمیشہ مجھے اور مرحوم ہارون رشید کو بہت زیادہ اہمیت دی تھی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے. بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ پاکستانی سائیکیٹری کے بارے میں جو سب سے پہلا مضمون اس وقت برٹش جرنل آف سائیکیٹری کے ساتھ سائیکیٹرک بلیٹن چھپتا تھا وہ پروفیسر شفیق صاحب کا لکھا ہوا تھا، اور آج تک اس کو لوگ ریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ان کی شخصیت کے پہلو ابھی مفتی صاحب اور دوسرے اصحاب بیان کر رہے تھے. ان میں اتنی خوبیاں تھیں کہ وہ ایک ہم سب کے لیے سائیکیٹری میں ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک کلینیشین کی حیثیت سے. اور سب سے بڑی جو ان میں خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو ڈسکریج نہیں کیا کرتے تھے. یہ ان کو بہت سارے ان کے ہم عصروں میں سے نمایاں کرتی تھی کہ وہ لوگوں کو انکریج کیا کرتے تھے کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں. پروفیسر شفیق صاحب کی جو خدمات ہیں وہ کے پی کے صوبے میں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن
नेशनली, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये पाकिस्तान के उन कुछ चंद बड़े लोगों में से हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान की साइकियाट्री की बुनियाद रखी हुई है। अगर हम लोग साइकियाट्री में मौजूद हैं तो वो प्रोफेसर शफीक साहब जैसे लोगों की वजह से हम मौजूद हैं। अगर आप उस वक्त की हालात देखें तो चारों सूबों में एक एक या दो दो एक फादर फिगर्स थे हमारे लिए, और केपीके से प्रोफेसर शफीक का नाम सर फहरिस्त। फिर बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी को यकजा रखने के लिए, वो बहुत अहम थी। पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के ऊपर एक वक्त ऐसा आया था कि जब थोड़ी सी रंजिशें बढ़ गई थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त कराची के कुछ लोग बुजुर्ग हमसे खफा हो रहे थे, तो मैं और प्रोफेसर शफीक साहब हम कराची गए थे, और वहां पे जाके प्रोफेसर हारून अहमद और दूसरे जो हमारे बहुत ही सीनियर पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के मेंबरान थे, उनकी मदद से हमने उस मुश्किल के ऊपर काबू पाया था। तो ये एक किस्म का प्रोफेसर शफीक साहब का एक एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने जो हमारी यूनिटी थी पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी की, उसको कायम रखने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। प्रोफेसर मुफ्ती साहब ने जैसे फरमाया है कि केपीके में उनकी खिदमात और उनकी वजह से जो खैबर मेडिकल कॉलेज का डिपार्टमेंट है उसको बढ़ाना और दूसरे अस्पतालों में साइकियाट्री का शोबा काम करना, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि वो अपने होते हुए किसी और को की परवरिश करें या किसी और को पनपने का मौका दें। प्रोफेसर शफीक साहब की याद हमेशा हमारे दिल में रहेगी। मैं ये चाहूँगा कि हमें ऐसे लोग जो अब हम में से नहीं रहे हैं, खुसूसन ये लोग जिन्होंने पाकिस्तान की साइकियाट्री में एक बहुत आम रोल अदा किया है, हम इनके बारे में कोई किताब लिखें, इनकी हिस्ट्री लिखें, ताकि हमारे आने वाले लोगों को पता चले कि आज जो हम साइकियाट्री को देख रहे हैं ये किन लोगों की वजह से। इकबाल अफरीदी साहब, आप पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के जर्नल के एडिटर भी हैं। अगर आपको इस सिलसिले में कोई मेरी खिदमात की ज़रूरत होगी ये राइट अप के लिए, तो मैं हाजिर हूँ। ये खुदा के लिए इसको अभी से महफूज कर लें, कल को जब ये लोग नहीं रहेंगे इनको याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं इस मौके के ऊपर प्रोफेसर शफीक साहब के अहले खाना को, उनके दोस्तों को न सिर्फ इसलिए पुरसा देना चाहता हूँ कि वो एक अजीम इंसान से महरूम हुए हैं, बल्कि जैसे अभी एक मुकर्रर ने बहुत अच्छी बात की थी कि हम तो चाहते हैं कि लोग हमसे आके पुरसा करें। ये उनकी फैमिली का लॉस ही नहीं है, ये हमारा लॉस भी है। तो अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे और हम सबको ये तौफीक दे कि हम उनके जो नक्शे कदम हैं हम उनके ऊपर न सिर्फ चलें, बल्कि ये जो पैगाम है ये हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए भी कायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अफरीदी साहब और सभी अहबाब का जिन्होंने आज 14 अगस्त की छुट्टी के बावजूद इस अहम मीटिंग में शिरकत की। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मसरूफियत के बावजूद आपने टाइम निकाला। मैं प्रोफेसर सईद फारूक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर इकबाल अफरीदी साहब, और उसके बाद मैं मोहम्मद राना साहब से फिर गुजारिश करूंगा कि वो जी सर। आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सच्ची बात है कि आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये फोरम तरतीब दिया और लोगों को बुलाया। मैं पर्सनली इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस कर रहा था
क्योंकि इस मौके पे मैं अक्सर तो मैं होता हूँ पेशावर में, लेकिन इस मौके पे मैं इंग्लैंड में हूँ, और शफीक साहब और उनकी फैमिली से जो मेरा रब्त रहा है, जो ताल्लुक रहा है, उसकी बुनियाद पे ये मैं महसूस करता था कि मैं बहुत ज़्यादा जब उनकी वफ़ात हुई तो मैंने यहाँ इंग्लैंड में अपने आप को बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस किया। उसकी बुनियादी वजह शायद आप में से काफ़ी लोगों को शायद मालूम हो कि मैं शफीक साहब का फॉर्मली आई थिंक कि मैं पहला ट्रेनी था। FCPS का भी मुझे नहीं भी पता कि उससे पहले कोई शायद मेरे ख्याल है शायद खटक साहब हो, मुझे याद नहीं है, मतलब ट्रेनिंग जिस तरह की फॉर्मल ट्रेनिंग होती है। तो मैं जिस तरह के एक फैमिली मेंबर का अचानक चला जाना और फिर इंग्लैंड में बिल्कुल तन्हा होना, तो मैं आपको अपने दिल की कैफियत का इजहार नहीं कर सकता। वो दोस्तों से, अहबाब से बात की, लेकिन वो जो अभी इदरीस साहब ने बात की कि कम अज कम मैंने खुद ये महसूस किया कि मुझे कोई पुरसा देने वाला नहीं है, किसी से मैं अपनी कैथारसिस, किसी से मैं अपनी बात शेयर नहीं कर सकता था। अब आपसे बात की, लेकिन तो इसलिए मैं आपका पर्सनली बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मेमोरियम तरतीब दिया और हम जैसे लोगों को एक मौका दिया कि हम बात कर सकें। जैसे मैंने पहले कहा कि शफीक साहब के साथ मेरा इंतहाई गहरा ज़ाती ताल्लुक रहा एज ए ट्रेनिंग, और चूंकि बहुत से अब आपने बहुत से बातें करनी है, इसलिए मैं बहुत लंबी कोई बात नहीं करूंगा। और इदरीस साहब ने जितने जामे तरीके से उनकी शख्सियत पर रोशनी डाली, तो उन्होंने उनके बहुत ज़्यादा वस्फ उजागर कर दिए। मैं दो चीज़ों पे बात करूंगा। एक, उनकी जिसे कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, के बहुत ज़्यादा जैसे कि वो कहते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए और गैर ज़रूरी अद्वियात, गैर ज़रूरी टेस्ट, उनसे जो चीज़ मेरा ख्याल है सारे ट्रेनिंग, सारे लोग जिन्होंने उनके साथ ट्रेनिंग की वो इससे एग्री करेंगे कि वो ये एक वस्फ उन्होंने जो अपने ट्रेनीज में, अपने लोगों में जो इनकलकेट किया, वो मेरा ख्याल है कि उसकी तुफैल जितने मरीजों को, जितनी खल्क को, जितने आम लोगों को फायदा हुआ, उसका शायद हिसाब लगाना मुमकिन नहीं है। क्योंकि बदकिस्मती से जो मेडिकल प्रैक्टिस पाकिस्तान में डेवलप हो गई है कि जिसमें दवाइयों की और टेस्टों की भरमार होती है, तो उसके नतीजे में हमारा जो एवरेज पेशेंट है वो जितना सफ़र करता है, वो लोग जो लोग पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं उन सब लोग ये करते हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है, और उसमें ये नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल ही गैर सिर्फ गैर ज़रूरी चीज़ों पे, ये नहीं, जहाँ पे ज़रूरत थी तो उसके लिए। तो उनका हमेशा से वार्ड राउंड्स में, केस डिस्कशंस में हमेशा यही जोर होता था कि भाई इस चीज़ के लिए एविडेंस क्या है, एंड दैट परमिएटेड थ्रू आउट जो है उनकी पर्सनैलिटी, इसकी एविडेंस क्या है। और उसमें जो इदरीस साहब ने जो पॉइंट आउट किया कि जो उसमें उनकी ओपननेस थी, अगेन बीइंग अ ट्रेनी एट दैट टाइम, और फिर पाकिस्तान में एज ए ट्रेनर स्पेंडिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये इतनी ओपननेस कुछ बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट। तो जो उनकी ओपननेस थी, जो उनका वो था, हमेशा एविडेंस पे जोर था, वो काफी यूनिक था, और दैट हेल्प्ड अस। दूसरी जो चीज जिसका मैं एज ए ट्रेनी जिसको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, कि वो उनका एक आपकी ज़ात के साथ जो एक ज़ाती ताल्लुक होता था, और जो आपकी शख्सियत को उस पे भी इदरीस साहब ने वो किया, पॉइंट आउट किया कि शख्सियत को डेवलप करने में जो उनका किरदार था वो बहुत कम मैंने ट्रेनर्स में देखा। और एक पर्सनल चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो शायद आपसे बहुत से लोगों को मालूम ना, और जो मैं अक्सर अपने लोगों को जो करीब हैं उनको बताता हूँ, कि
جب میری یو کے میں سلیکشن ہوئی اوورسیز ڈاکٹرز ٹریننگ اسکیم کے لیے، یہ ارلی 91 کی بات تھی، تو شفیق صاحب ہی نے مجھے اسپانسر کیا تھا. تو جب میں آنے لگا تو شفیق صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی، تو انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ سعید، ایگزام جو ہے نا یہ 2 کا پہاڑا ہیں، تو ایگزام نہ دینا. That is very very unusual advice for someone going to UK کہ جو ہے یو کے میں جائے. اور میرا خیال ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے شاید جسے یہ میں کہتا ہوں کہ میرے لیے شاید یہ اس کو دیکھ کے، ٹریڈس کو دیکھ کے یہ ایڈوائس دی. کیونکہ لوگ یو کے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیشہ MRC سائٹ کی ہی کوشش کرتے ہیں، بڑا اسٹینڈرڈ ایگزام ہے ساری. اور اس ایڈوائس کو میں نے ایسا پلے باندھا کہ میں تقریباً 5 سال یو کے میں رہا، اور میں نے ایک بار بھی کبھی اٹیمپٹ کا سوچا بھی نہیں. اینڈ آئی اسپینڈ آل مائی ٹائم ڈیورنگ اس ٹائم کو اپنے ریسرچ کو پالش کرنے کے لیے. بلکہ ایک بار میرا PhD کا ایڈمیشن بھی ہوا، وہ پھر کسی وجہ سے یہاں کی فیس کی پرابلمس کی وجہ سے میں اس وقت نہیں کمپلیٹ کر سکا، وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. لیکن الحمدللہ اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے PhD بھی کی یہیں یو کے میں، اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں ریسٹ از ہسٹری. تو یہ ایک بڑی ہی، اور ہمیشہ، اور آئی پرسنلی بلیو دس کہ یہ ٹو مچ ایگزامس کا جو سسٹم ہے ہمارے جو میڈیکل پروفیشن میں، یہ بندے کی کریٹیوٹی کی اور اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے. اور وہ انہوں نے ان کی یہ بات میں کبھی نہیں بھولتا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ایگزام جو ہیں وہ 2 کا پہاڑا ہیں، جو کافی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایک سیٹ. تو یہ 2 چیزیں میں نے کہا کہ میں اپنی اس میں سے شیئر کروں کہ کس طریقے سے وہ اپنے ٹینس کی، جیسے کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں جو ایمپیتھی کا اگر کوئی جسم مجسم نمونہ تھے تو وہ شفیق صاحب تھے. تو میرے لیے جس طرح میں نے کہا کہ یہ کچھ پچھلے 1 ہفتہ ڈیڑھ ایک انتہائی کرب کا وقت تھا کہ جب ان کی وفات کے بعد میں کسی سے بات نہیں کر سکا اس طرح اوپنلی. تو میں اگین اقبال صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس موقع کے انتظار میں ہوں کہ جب میں پشاور آؤں تو اپنے احباب کے ساتھ پھر کھل کے اور کافی تفصیل سے ان کی کوالٹیز، ان کی ایسا جو میرا وقت گزرا ہے اس پہ بات کروں. تو جزاک اللہ خیر اقبال صاحب، تھینک یو، السلام علیکم. بہت شکریہ سر. اب میں ہمارے محترم پروفیسر بریگیڈیئر معزز رانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. Thank you very much, Afridi and all the friends. میرا جو تعلق ہے شفیق صاحب سے، اس کو میں ایکیڈیمک سے زیادہ روحانی سمجھتا ہوں. ایک غائبانہ سی محبت میری رہی ان کے ساتھ تمام عمر، اور میری جو ان کے ساتھ محبت ہے وہ میری تمام عمر رہے گی. میں نے کبھی ان کی کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی، میں نے کوئی لیکچر ان کا اٹینڈ نہیں کیا. مجھے صرف ٹوٹل ان سے 3 سے 4 منٹ کا انٹریکشن ہوا امتحان میں. انہوں نے مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا جب میں FCPS کا امتحان دے رہا تھا، اینڈ دیٹ واز مائی ٹوٹل انٹریکشن. اس کے بعد جو ہمارے ہیڈ ایگزامینر تھے اس وقت پروفیسر ہارون، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کچھ اور سوال بھی پوچھیں. انہوں نے کہا نہیں بس میں نے پوچھ لیا، ایک ہی سوال پوچھا. دیٹ واز مائی ٹوٹل ایکیڈیمک انٹریکشن ود پروفیسر شفیق. بٹ مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان کے دل میں جو میرے لیے محبت تھی، میرے دل میں جو ان کے لیے عقیدت تھی، اس کی پھر کیا بنیاد تھی. تمام لوگوں کے پاس بے شمار واقعات ہیں سنانے کے لیے، میرے پاس تو کوئی بھی واقعہ نہیں ہے سنانے کے لیے. لیکن وہ جو ایک خاموش عقیدت اور محبت کا رشتہ میرے اور ان کے درمیان تمام عمر رہا ہے، میں شاید اس کو بیان بھی نہیں کر سکوں گا اس طرح کی صورتحال میں. میرے خیال میں ان کی جو بہت بڑی کنٹریبیوشن میری نظر میں ہے، وہ اتنے زبردست پروفیسر سعید فاروق اور پروفیسر آفریدی اور پروفیسر ادریس اور آپ تمام لوگ جو اس وقت بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں سائیکائٹری کو آگے لے جانے کا، اس صورت میں تو ہے ہی، لیکن میری نظر میں ٹرو کنٹریبیوشن ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے ذریعے 2 ایسے شاندار سائیکائٹرسٹ دنیا کو دیے ہیں جنہوں نے شو کیا کہ ایٹیچیوڈنلی، ایتھیکلی جو
ट्रूली फ्लैग कैरियर हैं प्रोफेसर शफीक के। फवाद से मेरा बड़ा प्यार का, उनसियत का और लाड का रिश्ता है। सादिया को मुझे मौका मिला एग्जामिन करने का, इम्तिहान लेने का उनका, तो माशाल्लाह इन्होंने जो जिस अंदाज से साइकाइट्री को आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो नई डायमेंशंस लेकर साइकाइट्री में आ रहे हैं, जो साइकोथेरेपी की इम्पोर्टेंस क्रिएट की, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की, इन दोनों ने उसको प्रोग्रेस किया पाकिस्तान में। तो ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और मेरी नज़र में उनका नाम रोशन रखने के लिए, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जेनेटिक्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। मेरी दुआ है इन दोनों के लिए कि ये प्रोफेसर शफीक साहब ने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं उनको फर्दर करेंगे, आगे लेकर चलेंगे। और मेरा जो इनके वालिद के साथ रूहानी अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता है, बस मैं ये दुआ करता हूँ आज कि वो रिश्ता आप दोनों से भी मेरी जिंदगी तक जरूर कायम दायम रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। फरीद मिनाज साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना अनम्यूट करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। फरीद मिनाज साहब, अच्छा अगर वो अभी अनम्यूट नहीं, तो शायद खटक साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, अपना माइक अनम्यूट करें। शायद खटक साहब, अच्छा यहाँ नजर नहीं। अच्छा तो प्रोफेसर वाजिद अली अखूनजादा साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर दे। शफीक साहब उस्तादों के उस्ताद, हमारे कैपी में या तो उस्ताद हम सब के उस्ताद थे या वो उस्तादों के उस्ताद हैं। शफीक साहब से पहली मुलाकात जब मेरी हुई तो पहला ही राउंड था, सुबह हम गए हैं मैं और जाहिद नज़र साहब, तो उन्हें पूछा बेटा नाम क्या है, मैंने कहा वाजिद। वजद से, तो वो एक आगाज था। किसी मेरे एक हाउस ऑफिसर दोस्त ने मुझसे पूछा कि शफीक साहब कैसे हैं, तो मैंने कहा शफीक साहब शफीक हैं। तो वहाँ से एक ताल्लुक शुरू हुआ। आप सब ने शफीक साहब की ज़िंदगी के डिफरेंट पहलुओं से उजागर किया। मैं चंद एक सीक्रेट जो थे, मेरा ख्याल है आप लोगों को पता नहीं होगा। एक तो ये कि शफीक साहब जब ओपीडी में हम कुछ प्रोविज़न करते होते थे फ्री मेडिसिन का, और फ्री मेडिसिन का जो वो चंदा देते होते थे वो शफीक साहब देते होते थे। टॉफरनेल और उन दिनों में सिरिनेस, स्पेसिटेन, ये चीज़ें थी, और हम देते होते थे तकरीबन 1 महीने का एक डोज हम देते होते थे डिफरेंट मरीजों को। तो वो जो अल्लाह उनका मग़फ़िरत और आखिरत में अभी उसका अजर दें, तो वो चंदा सारा शफीक साहब देते होते थे। एक दूसरी बात, हमारे एक क्लर्क थे नियाज अली, उसके बाद महीने के महीने एक रजिस्टर होता था और चंद एक स्टूडेंट उनके पास आते होते थे, हमारे मेडिकल स्टूडेंट, और वो नाम लिखे, उनसे साइन लेके उनको कुछ पैसे देते होते थे। एक महीना मैंने देखा, दूसरे महीने, तीसरे महीने चंद एक थे, अब वो तादाद तो बहुत सारी होगी क्योंकि रजिस्टर में वो नाम लिखते होते थे। मैं वैसे तीसरी चौथी इंटरेक्शन पे मैंने नियाज अली साहब से पूछा, मैंने कहा अब बाबू साहब मुझे बता दें, ये जो पैसे हैं ये लोग मतलब जो मेडिकल स्टूडेंट से आ रहे हैं ये क्या चीज़ है? ये आके रजिस्टर में नाम लिखवा के पैसे ले लेते हैं और महीने के महीने आते होते हैं। जिसमें लड़कियां थी वो थी, तो क्या ये किसी को बताना नहीं। शफीक साहब ने कोई एक फंड कायम किया हुआ है जो कि ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स हों जो कि अफोर्ड नहीं कर सके, जो हमारे चार्जेस आती होती हैं, हमारी मतलब अखराजात होती हैं, और वो अफोर्ड नहीं कर सकें तो शफीक साहब मंथली उनको एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं या कोई वजीफ़ा दे रहे हैं। तो ये एक बात थी जो मुझे अच्छी बात उनमें लगी। तो वो क्रिकेट के काफ़ी शादाई थे, और वो ख़ुद भी, मैं जब उनको देखता होता था, उनका इंटरेक्शन जो रेपो बनाते होते थे स्टूडेंट अपने पेशेंट्स के साथ, तो मुझे बेस्ट ऐसा लगता होता जैसे तेंदुलकर खेल रहा हो, गवास्कर खेल रहा हो, यादात खेल रहा हो,
ایک ایک بات پہ ایک جیسے کوئی ایک کلاسیکل بیٹسمین ہوتا ہے، ہر ایک بال پہ میرٹ پہ وہ کھیلتا ہے. دا سیم ول ہیپن ٹو ایچ پیشنٹ. اور اس کی ایک ایک بات وہ سنتے ہوتے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایکٹیو لسننگ، تو ایکٹیو لسننگ کا میں نے شفیق صاحب سے وہ سیکھا تھا. اور ایک جو ذوق مجھے آیا ہے شاعری کا، تو بھی شفیق صاحب سے آیا ہے. ان کی نظر ہے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ غنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظر خزاں کیسے کیسے، یہاں درد سے ہاتھ سینے پہ رکھا وہاں ان کو گزرے گما کیسے کیسے، ہزاروں برس کی ہے بڑھیا یہ دنیا مگر طاقتی ہے جواں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جو تعلیمات تھی ان کی فیملی کی، ان کے اسٹوڈنٹس پہ ان کا ایک لیگیسی ہے. آئی جسٹ وش کہ اٹ شوڈ کنٹینیو. اور ہم سارے خوش قسمت ہے کہ ہم ایک ایسے استاد کے شاگرد ہیں جس سے ہم نے سائیکیٹری سیکھی. اور ایک تھا جو سعید صاحب نے بھی بات کی کہ جو فارماسیوٹیکل کے ساتھ ان کا ریلیشن تھا. مجھے یہ نہیں یاد کہ انہوں نے کسی ایک فارماسیوٹیکل والوں سے یہ کبھی کہا ہو کہ مجھے اسپانسر کرے. تو یہ بڑی بڑی ایک ان کی خوبی تھی. اللہ آپ سب کا بھلا کرے. تھینک یو ویری مچ. فریدی صاحب آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ. جی السلام علیکم. بہت شکریہ اقبال مجھے موقع دینے کا. ہم آج ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے نفسیات کی دنیا میں پاکستان کی بنیادیں رکھیں، اور ان بنیادوں کو اس نے اس طریقے سے استوار کیا کہ جس کی مثال ڈھونڈنے سے ملتی نہیں ہے. کے پی میں انہوں نے جا کے جس طریقے سے سائیکائٹری کو سٹارٹ کیا اور ان کے فالوورز نے اس کو جس طریقے سے انلارج کیا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کریڈٹ شفیق صاحب کو جاتا ہے. اور ساتھیوں نے ان کی شخصیت، ان کی تعلیمی اور ان کی استاد ہونے کی کیفیت سے بہت اچھے طریقے سے بہت اچھی چیزیں بیان کیں. شاید میرے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ وہ اشعار ہیں، لیکن میرے پاس کچھ ایسے موقع ہیں جو شفیق صاحب میرے ساتھ چھوڑ گئے، اور ان کا ذکر میں اس میٹنگ میں کرنا چاہوں گا. 1980 میں مجھے یہ ایک قسم کا رتبہ ملا کہ میں پاکستان کے 4 مایہ ناز سائیکائٹرسٹ کا ڈرائیور ہوتا تھا. کراچی سے ہارون صاحب، حیدرآباد سے حیدر قاضی صاحب، لاہور سے چودھری صاحب، اور پشاور سے شفیق صاحب، اور مبشر صاحب اور میں ان کے ہوسٹ ہوتے تھے. تو میری ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ میں نے ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنا ہوتا تھا، اور ان کو لے کے میں نے اسلام آباد کے پلاننگ کمیشن میں ڈرائیو کر کے لے جانا ہوتا تھا. اور جب یہ سارے ساتھی آپس میں ملتے تھے تو میں تو نفسیات کی دنیا میں بالکل ایک نیا شخص تھا جس کو نفسیات کا کچھ ابھی پتہ بھی نہیں تھا. تو میں ان سب لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اور ان کی انٹریکشن سے مجھے یہ لگتا تھا کہ ان میں سے ہر شخص کتنا حاوی ہے اپنی ایسٹس کے اوپر، اپنی کوالٹیز کے اوپر. اینڈ باقی ساتھیوں کا ذکر اس وقت نہیں کروں گا کیونکہ شفیق صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. تو شفیق صاحب زیادہ بولنے کے عادی نہیں تھے، لیکن جو بولتے تھے اتنا پاورفل بولتے تھے، اتنا فورسفل بولتے تھے کہ he was a man of few words but very strong, succinct and clear words. He was absolutely clear in his expressions,
اور یہ جتنی میٹنگز پلاننگ کمیشن میں یہ اس وقت کے مینٹل ہیلتھ ایکٹ کے بارے میں ہوتی تھی تو شفیق صاحب اپنے خیالات کا اظہار بہت پاورفل محدود الفاظ میں کرتے تھے اور وہ بہت مؤثر فکرے ہوتے تھے. مبشر صاحب کے ساتھ اور باقی ساتھیوں کے ساتھ ان کا شفیقانہ قسم کا رشتہ تھا. وہ عزت کرتے بھی تھے اور عزت کرواتے بھی تھے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے میرے لیے ایک ایسا سبق چھوڑ گئے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کی کیسے عزت کرنی ہے, اور ان کو کس طرح سے ان کے مقام پہ اہمیت دے کے زندگی میں کامیاب کرنے کا موقع فراہم کرنا. مجھے اس اثناء میں شفیق صاحب نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرائی پشاور میں, تو کیونکہ میں مبشر صاحب کے ساتھ رہ کے کانفرنس کرانے کا کچھ عادات سیکھ گیا تھا, تو مجھے شفیق صاحب کے گھر جانے کا اور اس میٹنگ کی آرگنائزنگ کمیٹی کی میٹنگز کے اندر ان کے گھر میں رہنے کا موقع ملا. اور میں نے شفیق صاحب کو اس وقت ایک باپ کی حیثیت سے دیکھا, ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھا, اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کا نام ہی صرف شفیق نہیں تھا بلکہ وہ اپنے رشتوں میں بھی بہت شفیق تھے. جس طریقے سے وہ اپنی بیگم سے بات کرتے تھے, جس طریقے سے اپنے بچوں سے بات کرتے تھے, اور جس طرح سے ہم کیونکہ ان کے گھر رات کو رہ کے کام کرتے تھے, جس طرح سے ہمارا خیال کرتے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال میرے پاس نہیں. اور ان کے بہت سارے فکرے ایسے ہیں جو میں آج تک ان سے سنے اور ان کو میں اپنی زندگی میں بہت استعمال کرتا ہوں. شفیق صاحب کا ایک فکرہ تھا اور وہ بہت اچھے انداز میں بیان کرتے تھے پڑھاتے ہوئے, اور وہ کہتے تھے it is the same fire which melts the butter and hardens the egg. And I think that was his description to talk about the events and the vulnerability and the resilience in the human beings, because he was a psychiatrist, a born psychiatrist, and I think he had a big power of literature, big power of vocabulary, and wonderful quotations that he knew. So I think ہم شفیق صاحب کو جتنا ہم سارے انفرادی طور پہ بولنا لگیں تو شاید گھنٹوں گھنٹوں بولیں اور پھر بھی ہم ان کی پورے طریقے سے ڈسکرپشن نہ دے سکیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شفیق صاحب has played his innings very well. He has outscored and outnumbered most of his contemporaries. He has set very high standards of academic achievements, and the clinical services that he has rendered to the patients in KP. ابھی بھی آپ ان کے کلینک کی کوئی پرچی دیکھ لیں, اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ہسٹری آپ کو پیچھے ملے گی, اور جس کو کریکٹ کرنے کے لیے آپ جتنی بھی ہمت کر لیں آپ اس کو زیادہ بہتر امپروو نہیں کر سکتے. So the standard of clinical services that he established is absolutely remarkable. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بچے ماشاءاللہ they have been born in a house where they have learned psychiatry on the dining table, and they are mashallah doing very well. But I can tell you, you have big shoes to fit in, and I pray that you can follow the teachings and the lessons that your father has left behind, and God bless his soul and give you and give the family here to remember him with pride and cherish his work with absolutely delight. He lived and he worked and he left behind a legacy which is very difficult to multiply, to emulate and to replicate. So God bless you all, and Iqbal, thank you very much for setting yet another good tradition of remembering those of us who have worked on the field of mental health and are not anymore with us. So God bless you. God bless Shafiq Saab, and God give courage to Shafiq Saab and his family, and to all the mental health professionals who will miss Shafiq Saab for years to come. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I'll request Ghulam Rasool Saab or Shahid Khatak, in mein se jo mic unmute kar de. Ghulam Rasool Saab hain. Assalamu alaikum. Wassalam.
میں شارٹلی یہ بات کروں گا پروفیسر صاحب کے بارے میں کہ پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجے دے دیں، اور میرے بے عزتی شاگرد ان کے ساتھ جتنے بھی وقت گزرا اس کو ہمیشہ ایک والد کی طرح پایا اور شفیق استاذ کے طور پہ پایا، اور ان کی ہر بات میں نصیحت ہوا کرتا تھا، اور وہ علم اور اس کی انسان کی ڈیولپمنٹ کی باتیں ہی کیا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ اس نے ایک ایسے علاقے میں جہاں سائیکیٹری جو ہے نا وہ وہاں پہ کوئی بھی بندہ اس کو کرتا تھا، اس نے ایسے علاقے میں ایک ایسا کام شروع کیا، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنی مشکلات سے گزرا ہوگا، اور اس وقت اس زمانے میں اس کے لیے کون سی چانسز نہیں تھے کہ وہ یورپ میں یا کسی بھی ملک میں جا کے وہاں خدمت دے سکتے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کو اس نے اپنے سائٹ پہ رکھ کے اس غریب علاقے اور اس پسماندہ جو ریجن ہے اس میں مینٹل ہیلتھ کے لیے کام کیا۔ میں ان الفاظ پہ دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بہت بڑے درجے دے دیں، اور ہم اس کے بدل پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی توسط سے ہم تمام سائیکیٹرسٹ برادری کے ان کی برکتیں ہوں۔ والسلام، اور اپنا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ جس طرح سے سبوں نے کہا کہ ان کے ایکیڈیمک بچے جو ہیں وہ بہت ہیں، اور میں اس موقع پہ دیکھتا ہوں کہ شاید مسعود خٹک صاحب سے بڑی ہم نے بھی سیکھا، اور ان کے ساتھ جو وابستگی تھی سر کی، میں گزارش کروں گا اسے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ شاید مسعود خٹک صاحب۔ بالآخر محترم پروفیسر شفیق صاحب اپنے اس آخری منزل کی طرف چلے گئے ہیں جو مالک دو جہاں نے ہر ذی انسان کے لیے معین کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہی ہیں اور اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ شفیق صاحب he had an exemplary life. He was a great psychiatrist, great teacher, great scholar, and most of all, he was a great human being. زندگی میں جس کا بھی ان کے ساتھ واسطہ پڑا، اسٹوڈنٹس، کولیگ، ہم جیسے ان کے شاگرد، مجھے ابھی تک وہ یاد ہے کہ decades before, when I entered in his world as a house officer, then medical officer, then registrar, then specialization in psychiatry, he was my guide to life, my mentor, my teacher. And I am honored that 5 decades I remained in association with him till he departed to the heaven. بہت یادیں ہیں، بہت یادیں شفیق صاحب کی، ہر ایک کی۔ میں ان کی شخصیت کے صرف 1-2 پہلو منشن کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں کے پاس، شاید وہ ان کے علم میں نہ ہوں۔ شفیق صاحب رفائی اداروں، ایدھی ٹرسٹ، شوکت خانم ہاسپٹل ان دنوں بن رہا تھا، ان کی بڑی بھرپور مالی اعانت کیا کرتے۔ عمران خان اس وقت جب وہ صرف شوکت خانم کی تعمیر کے لیے لگے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے، تاریخ تو مجھے یاد نہیں، وہ شفیق صاحب کے گھر ہی آیا کرتے تھے پشاور میں، اور اٹ واز نان پولیٹیکل ایسوسیشن، صرف کار خیر کی۔ اسی طرح شفیق صاحب کی سیکریٹری سے ہٹ کر وہ انتہائی وسیع المطالعہ انسان، شاعری، ادب، فلسفہ، مذہب، سیاست، سماجیات، ان کو ان سب امور پر انتہائی عبور حاصل تھا، اور وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ ایک دلچسپ بات میں اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کہ
शफीक साहब जब रिटायर हुए, इट वाज जस्ट ही टर्न द पेज ऑफ हिज लाइफ। तो उन्होंने मुझसे भी वो बात किया करते थे, तो उन्होंने कुरान मजीद, उसकी सही तफसीर, रूमी, हाफिज, शेक्सपियर और इन सब का और क्लासिकल लिटरेचर पढ़ने के लिए उन्होंने मुस्तनद और जयद उलमा और प्रोफेसरों की ट्यूशन अख्तियार की थी। फवाद मस्ट बी नोइंग दिस थिंग कि उनके घर में मोहम्मद ता साहब, जियाउल कमर साहब होते थे इंग्लिश के प्रोफेसर, वो उनको पढ़ाने आते थे। इतना बड़ा प्रोफेसर आखिरी वक्त तक अपने तालिब-ई-माना शान और एक तालिब इल्म की तरह सीखने की जुस्तगू उन्होंने आखिर तक कायम रखी। मेरे साथ बहुत शफकत बरतते थे, हमेशा आखिर तक गाइड करते रहे। मुझे जब भी कोई उलझन, कोई परेशानी, जिंदगी में कोई फैसले करने पड़े, उनमें से एक फैसला जब मेरा इकलौता बेटा अमेरिका में जा रहा था पढ़ने के लिए और फिर वहीं रह रहा था, वो दिल की बातें किया करते थे। ही वॉज ए ग्रेट पर्सन। मेरी पहली किताब पाकिस्तानी माशरा, एक नफ्सियाती और समाजी तजिया, मैंने उनकी गाइडेंस में लिखी। उन्होंने इसके लिए एक तवील दीबाचा भी लिखा और उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि पेशावर से डेरा के पुरसऊबत सफर में वो खसूसी तौर पर डेरा इस्माइल खान तशरीफ लाए और इस किताब की तकरीब पजीराई की सदारत की। He was a family man. He loved his family a lot. He has left a great legacy. Madam Jamal Ara, Dr. Fawad, Dr. Sadia, Dr. Asad, and a lot of students. We all owe him. ये सिर्फ उनकी फैमिली का नुकसान नहीं, हम सब का नुकसान। लेकिन मुझे एक इंतहाई दुख के साथ फख्र भी है कि प्रोफेसर साहब ने एक शानदार, दयानतदार, पुरवकार और बेऐब और मोहब्बत करने वाली ऐसी खूबसूरत जिंदगी गुजारी है कि मुझे यकीन है कि वो इंशाअल्लाह अपने परवरदिगार के सामने सुर्खरू पेश होंगे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी फैमिली को अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। मुख्तार साहब, आपसे गुजारिश है, उसके बाद मैं इफ्तिखार साहब से गुजारिश करूंगा, बस ये है कि मुख्तसर से अपने ख्यालात का इजहार करें, मेहरबानी। मुख्तार। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा जो है काफ़ी मेरे सीनियर टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने अपना हाउस जॉब प्रोफेसर शफीक साहब के साथ किया था। असद ही रिमेन माई क्लास फेलो। असद फिर अपने चाइल्ड साइकेट्री की स्पेशलाइजेशन के लिए फिर अमेरिका चले गए। मैंने अपने कैरियर में ओपन लोग जैसे काफ़ी मेरे टीचर्स ने उनके ऊपर कमेंट्स किए हैं कि काफ़ी कम लोग होते हैं जो कि अपनी ज़ात के हिसार में उससे बाहर निकलते हैं और उनके अंदर एक अकोमोडेटिवनेस होती है। While he was a professor and I was just a house officer, मेरे टीचर सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इदरीस साहब, मैं इफ्तिखार साहब, जब मैं इनके साथ हाउस जॉब कर रहा था तो उन्होंने मेरी इंक्लाइनेशन को स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखते हुए वार्ड की एक एकेडमिक रोस्टर हुआ करता था जिसमें सारे टीचर्स होते थे और वो सारे शफीक साहब बहुत ओपन होते थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि मुख्तार तुम अपनी आप हमें बताएं, हमें एजुकेट करें कि स्पिरिचुअलिटी के कंटेक्स्ट में परसेप्शन क्या होती है। एंड इट वाज लाइक 2 hours, 12 बजे से लेकर कोई 2 बजे तक डिस्कशन चलती रही और शफीक साहब ने आखिर में उसको कंक्लूड भी किया। और उसके बाद जो एक एकेडमिक और रूहानी ताल्लुक मेरे इनके ख़ानदान के साथ भी है, फिर मैंने उनके शफीक साहब के साथ क्लिनिक में तकरीबन कोई 7-8 महीने काम किया और फिर उसके बाद में इकबाल अफरीदी साहब की सुपरवाइजरशिप में फिर मैं कराची में मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। तो शफीक साहब आखिरी बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो इकबाल अफरीदी साहब आए हुए थे और हम उनके घर चले गए। तो
اقبال آفریدی صاحب نے ان کو یہ کہا کہ جی مختار عظیمی ہے، تو انہوں نے مجھے عظیمی صاحب کے نام سے پکارا، کہتے کہ عظیمی صاحب آپ کی بہت برکتیں ہیں. تو مجھے ہمیشہ وہ زیادہ تر عظیمی صاحب کے نام سے پکارا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بڑے آدمی کی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا اس کی فکر جو ہے کیا وہ کنٹینیوڈ ہے. میرا جو ہے آئی ایم دا وٹنس کہ اس کی فکر جوان ہے، اس کی فکر گرو کر رہی ہے اور اس کی فکر زندہ ہے، اور ہم اسی فکر کے پیروکار ہیں. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو اعلی علیین میں جگہ نصیب کرے، اور انشاءاللہ ہم اس کی فکر کو اور اس چراغ کو لے کر چلتے رہیں گے. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ. میں یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے مہینے میں جب پشاور میں تھا تو میں اور عمران صاحب خاص طور پر گئے، حالانکہ لوگوں نے کہا کہ وہ کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن ہم گئے تو مجھے تو پہچانا. اور عمران صاحب نے میسج بھیجا ہے کہ میں چونکہ آؤٹ آف پشاور ہوں، سگنل نہیں آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم اب شفیق صاحب کے نام سے ایک میموریم اور وہ ایک رائٹ اپ لکھیں گے. تو میں اب میاں افتخار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. انمیوٹ کر دیں سر، اپنے آپ کو انمیوٹ کریں پہلے. ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی سر. سب سے پہلے تو پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کنڈولنس کا اہتمام کیا. اور یہ جنازے کے وقت میں نے اپنے وہاں کولیگز پہ ڈاکٹر بشیر صاحب کو سجیسٹ کیا تھا. سارے کولیگ نے بہت سی باتیں کی، بہت سے اسپیکٹس کی ان کے ڈسکس کیے. میں ان کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. میری شفیق صاحب سے جو 1985 میں جب میں سیکریٹری وارڈ میں تھا اور میں نے اپلائی کیا تھا کہ میں سیکریٹری وارڈ آنا چاہتا ہوں، اور اس وقت ڈاکٹر شفیق صاحب ایڈمنسٹریٹر بھی تھے ایکٹنگ. تو غالباً شفیق صاحب کے ساتھ غالباً ڈاکٹر ادریس صاحب آئے تھے اور مجھے دیکھنے کے لیے کہ آپ کیوں سیکریٹری آنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض اس طرح ہوتے تھے کہ وہ سیکریٹری میں کہ شاید یہ کیجول سی ہے اور ویسے ہی مطلب اس میں کام نہیں ہوگا. تو بہرحال بات چیت ہو گئی اور پھر میں نے انڈکٹ کر لیا، مجھے لے لیا گیا ایز اے میڈیکل آفیسر. تو مختصراً یہ کہ شفیق صاحب کو میں نے ایک بہت بڑا ٹیچر، عظیم ٹیچر، ایک اچھا انسان، ایک فلاسفر پایا. وہ بات نیٹ اینڈ کلین ہوتے تھے، ان کی رائٹنگ بڑی نیٹ اینڈ کلین ہوتی تھی. اور جس طرح ڈاکٹر ادریس صاحب نے کہا کہ وہ ہم مختلف الخیال بھی وہاں پہ سب تھے، ادریس تھا، میں تھا، شاید خٹک صاحب تھے، دوسرے تھے. تو انہوں نے بڑا ہمیں یکجا رکھا اور بڑا اپنی ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی اور بڑا مطلب ایک پازیٹیو انداز سے ہمیں رکھا اور بڑے اچھے ماحول میں، بڑے خوشگوار ماحول میں ہم نے سب نے وقت گزارا. اور وہ ہر ایک کی جو پوٹینشیل ہوتی تھی، جس طرح ڈاکٹر ادریس صاحب نے کہا کہ ان کو کہتا تھا کہ یہ پوٹینشیل مطلب ہے اس کی آگے بڑھے اور وہ ڈیولپ کرے. تو یہ بات ہوتی. باقی اگر کبھی بات بھی ہوتی تھی کوئی چیز ان کی کہ کوئی کام سامنے سے کسی کی غلطی ہوتی تھی، تو وہ بڑے مطلب ایک انڈائریکٹلی بڑے مزاحیہ انداز میں کچھ اس کا اشارہ کر دیتے تھے. وہ بلا کے یا اس کو مطلب کبھی ڈانٹنا، سنپ کرنا کبھی بھی انہوں نے نہیں کیا. بڑے مطلب ایک انداز سے وہ بات کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سیکریٹری جس طرح بھی بات ہوئی بیچ میں کہ ایک ایگزام پاس کرنا وہ الگ ہوتی ہے، ایک اسٹرکچر اسٹڈی اور اسٹرکچر اور ایگزام پاس کرنے، ایم سی پی ایس ہو یا ایف سی پی ایس، ایک سیکریٹری سیکھنی ہوتی ہے. تو وہ سیکریٹری شفیق صاحب مطلب اگر میں نے کچھ سیکھی تو وہ شفیق صاحب سے سیکھی. وہ جو سیکریٹری وہ ان سے سیکریٹری سیکھی جاتی تھی. میں ان کے ساتھ 5-6 سال مطلب او پی ڈی میں اکٹھے ہم کرتے تھے، اکٹھے وہ او پی ڈی کرتے تھے. تو وہ بہت مطلب ایک
فلاسفر بھی تھے، یعنی ایک عظیم انسان بھی تھے، ایک عظیم ٹیچر بھی تھے، اور ان کے ٹیچر کے ساتھ جو اقدار ہونی چاہیے، جو اکاموڈیشن ہونی چاہیے، جو ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، جو اپنے جو نیچے ہیں ان کے ساتھ ان کو ڈیولپ کرنا، وہ ساری خوبیاں ان میں تھی. کبھی مطلب وہ یعنی وارڈ میں اس طرح کے قسم کی انفارمیشن لینا اور کون کس طرح نہیں، کبھی بھی انہوں نے نہیں کیا. بڑے پازیٹیو انداز میں ان کو یعنی اکوموڈیٹ کرتے تھے، اون کرتے تھے، ان کو ڈیولپ کرتے تھے. تو یہ ان کی ایک بڑی خوبی تھی. اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں اس دور میں پھر سارے آئے تھے، وہ ڈاکٹر سعید فاروق بھی آئے تھے، وہ جاوید اختر بھی آئے تھے، واجد خنزادہ بھی آئے تھے، بشیر صاحب بھی آئے تھے، سب ان دوران آئے تھے اور نکل گئے تھے. تو یہ ہم اکٹھے ہوتے تھے سب. تو وہ ان کے ساتھ میری پھر اس سے بڑھ کر بڑی کلوز انٹیمیسی بن گئی تھی. شفیق صاحب جو تھے وہ ایک چند دوست رکھتے تھے، محدود دوست رکھتے تھے، لیکن بڑا انٹیمیٹ ریلیشن ان کا ہوتا تھا، ان کے ریلیشن بڑا انٹیمیٹ ہوتا تھا. اور یہاں تک ان کی میں بھی بہت محبت کرتا تھا، اور ان کی بھی میرے ساتھ بہت زیادہ اپنائیت تھی. یعنی میرے جو کلینک ہے وہ اپنی سرمنی انہوں نے کی تھی، میرے سارے پروگرام میں وہ ضرور آتے تھے. یعنی یہاں تک کہ وہ جب انگلینڈ جا رہے تھے تو پھر یہ تھا کہ ان کی جو بائی پاس تھا، تو پھر وہاں انہوں نے کہا کہ بائی پاس کا کہا تو وہ ریزسٹ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر افتخار، جب آپ کی بات مجھے یاد آ گئی کہ اگر آپ بائی پاس کا کہیں تو آپ ضرور بائی پاس کریں، تو میں اس کے لیے راضی ہو گیا. تو وہ ان کی ایک محبت تھی اور ایک ٹرسٹ تھی. اور یہاں تک ان کی میرے ساتھ یعنی کلوزنس تھی اور محبت تھی کہ ایک دفعہ میں اور جمال آرا صاحب، جمالہ بھی میڈم سب اکٹھے تھے ہم، تو وہ ایک دفعہ ان کے سامنے ہو کے کہہ رہے تھے کہ اگر میں سوچتا ہوں کہ ڈاکٹر افتخار میرے ساتھ نہیں ہوں گے، پاس نہیں ہوں گے، تو میں زندگی کس طرح گزاروں گا. تو وہ ایک ان کی فلسافیکل ٹچ سوسائٹی کے لیے، پیشنٹس کے لیے بڑے آرڈ اس میں انہوں نے کام کیا، اور ان کو انٹروڈیوس کیا جو سپرسٹیشس ہماری سوسائٹی کی تھی، اس میں انہوں نے بڑا جہاد کیا اور بڑا ان کو انٹروڈیوس کیا اور ہمارے لیے بڑا آسان بنا دیا. ایک تو یہ تھا کہ وہ بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ جب پیشنٹ ایڈمٹ کرنا ہوگا تو سب کو آزادی تھی کہ کوئی بھی میڈیکل آفیسر کوئی بھی اس کو ایڈمٹ کر سکتا ہے پیشنٹ، لیکن کہ ڈسچارج ہو تو مجھ سے پوچھ کے ڈسچارج کیا کریں. ان کا مطلب یہ تھا کہ اس کا کوئی پیشنٹ کا کوئی اسپیکٹ تو کہیں رہ تو نہیں گیا کہ پری میچور ڈسچارج ہو. تو بڑا اکوموڈیٹو تھے، بڑا فلیکسیبل تھے، بڑے عظیم انسان تھے. اور ان کے اپنی فیملی بچوں میں 2 نہیں بلکہ 3 سائیکیٹرسٹ ہیں، ساتھ بھی ایک سائیکیٹرسٹ ہیں. تو انہوں نے اس کے خاندان میں انہوں نے پرورش پائی، اور وہاں پہ یعنی بڑے بڑے نام ہیں ان کے. تو ہمیں انہوں نے ایک رول ماڈل چھوڑا ہے، ایک جو نقش قدم ہمیں لیے چھوڑا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بخشش کرے اور جنت فردوس میں جگہ دے، اور ان کے جو نقش قدم انہوں نے چھوڑا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راستے پہ چل سکیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. اب میں پروفیسر بشیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. انمیوٹ کر دیں سر، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم. السلام. میں مختصر بات کروں گا. مجھے شفیق صاحب کے ساتھ تقریباً 3 سال تک کام کرنے کا موقع ملا، ڈائریکٹلی ان سے سیکھنے کا، اور اس کے علاوہ انڈائریکٹلی تو ان کی وفات تک ہی ان کی جو ٹیچنگز تھی اور تعلیمات تھی ان سے مستفید ہوتے رہے ہیں.
तो दौरान ट्रेनिंग वो जो एकेडमिकली और प्रोफेशनली हमारी तरबियत वो तो होती रही, लेकिन अपने किरदार और गुफ्तार से शफीक साहब ने हमारी अखलाक की तरबियत भी की। बहुत पेशेंट फ्रेंडली टीचर थे हमारे, एंड ही वुड ऑलवेज डू व्हाट ही थॉट वाज बेस्ट फॉर हिज पेशेंट्स। यही उनकी एक बहुत बड़ी खूबी बेतहाशा खूबियों में से कि जो उनके साथ जिन्होंने ट्रेनिंग की तो उन सब में माशाल्लाह ये एक खूबी शफीक साहब ही की तफेल ये अब आई है कि नाउ वी ऑलवेज थिंक व्हाट वी थिंक इज़ बेस्ट फॉर आवर पेशेंट्स। तो ये खूबी जो शफीक साहब की ट्रेनिंग से हम सब में आई है, तो ये इंशाल्लाह शफीक साहब ही के लिए एक सदका जारिया है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बहुत आला मुकाम दे। और हमारे जो टीचर्स हयात हैं, प्रोफेसर खालिद मुफ्ती, प्रोफेसर फरीद मिनहाज, प्रोफेसर मुद्दत राना साहब और दीगर असातिज़ा किराम, अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया हमारे सर पे हमेशा के लिए काम रखे। बहुत शुक्रिया सर। जैसा अभी उन्हें बताया, मेरा ख्याल है कि हम क्यों उनके घर में 4 फैमिली मेंबर जान जो है वो साइकेट्रिस्ट हैं, मैडम जमाल आरा और डॉक्टर फवाद साहब, असद साहब और सादिया, और हम एकेडमिक बच्चे तो हैं ही। और तारिक को मैंने देखा कि इतने अरसे से उनके साथ काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर तारिक। शुक्रिया इकबाल साहब मुझे बात करने का। शफीक साहब के जो बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई। उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन जो ज़ाती तौर पर मुझे उनके साथ काम करते हुए मुझे उनसे जो रहनुमाई मिली, उनकी उसूल पसंदी जो थी वो टॉप पर थी। फोरेंसिक साइकियाट्री में या अगर मुझे कहीं फोरेंसिक साइकियाट्री के सिलसिले में कहीं अदालत जाना होता था तो वो मुझ पे बाकायदा वो करते, चेक रखते कि मैं वक्त पर अदालत पहुंच जाऊं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि अगर मैं अदालत पहुंच जाता था कोर्ट एविडेंस के लिए, तो जज के ऊपर मेरा अपर हैंड होता था और उसको ज़रूर मेरी मतलब ये है कि वो कोर्ट एविडेंस के तौर पर मुझे वो सुनते थे। ये बात मैं फिर करता कि मैं डिफेंस या प्रोसिक्यूशन का अगर लायर नहीं है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं आया हूँ, मैंने अदालत की बात मानी है, तो मैं इस तरह मेरा अपर हैंड होता था। तो कानून के साथ मोहब्बत और उसूल पसंदी उनकी वो थी। एक छोटे लेवल मतलब ये कि जो वार्ड में एक अर्दली था जिसे सारे तंग थे, तो मैं उन दिनों में रजिस्ट्रार था, तो मैंने उसकी शिकायत की एडमिनिस्ट्रेशन और उसको तब्दील करा दिया। अगले रोज़ शफीक साहब ने मुझसे पूछा कि तारिक मेरा अर्दली किधर गया। मैंने कहा सर उसको तो हमने ट्रांसफ़र कर दिए, या लोग इससे तंग थे। तो उसने कहा देखो डॉक्टर तारिक, ये जो दर्द-ए-सर आपके लिए बना हुआ था ये यहाँ से चला जाएगा, दूसरी जगह कोई दर्द-ए-सर होगा वो इधर आ जाएगा, तो फ़ायदा कुछ नहीं है, आपने उससे काम लेना है। तो देखें यानी इस्लाह का पहलू भी वो करते थे और ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें पहलू था और इस्लाह का पहलू भी था कि आप उसकी इस्लाह करें। इस छोटी सी बात से लेके बड़ी से बड़ी बात ये थी मेरे लिए हैरान कुन के एक दिन मैं जब वार्ड पहुंचा तो अनएक्सपेक्टेडली मुझे पता चला कि जुल्फ़िकार गिलानी साहब जो कि प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, वो आए हैं, वो एग्जिस्टेंशियलिज्म पर बात करेंगे
اور ہیڈگر اور ساتری کے بارے میں انہوں نے بڑا تفصیلی لیکچر دیا. تو میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ شفیق صاحب جو ہے وہ ایک اردلی سے لے کے وہاں ہم یہ سیکھ رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن سیکھ رہے ہیں، اصلاح پسندی سیکھ رہے ہیں، اور اکیڈیمکس کے معیار کو دیکھیں تو پھر وہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو شفیق صاحب کے بارے میں میرے ساتھ تو خیر ان کی بہت زیادہ وہ تھی، میں پرسنل باتیں وہ بھی میرے ساتھ شیئر کرتے تھے، میں بھی اس کے ساتھ کانفرنسز میں جب ہم چلے جاتے تو اکثر ایک روم میں بھی ٹھہر جاتے تھے. تو ان کے ساتھ بہت زیادہ پرسنل باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں، اور کبھی ہماری کرٹیسزم بھی ہو جاتی تھی اپنے اوپر. تو اتنے لائٹ انداز میں وہ لیتے تھے اور اتنا اچھے طریقے سے وہ سمجھاتے تھے کہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا. ان کی عظمت جو ہے وہ یعنی اتنا وہ خیال رکھتے. میں آج پہلی دفعہ شاید یہ ڈسکلوز کر رہا ہوں، ایف سی پی ایس اور ایم سی پی ایس کے پرچے جب اس کے پاس آتے تھے تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے اور وہ کہتے کہ یہ کوشچن ریڈ کریں اور اس کو نمبر لگائیں. میں حیران رہ جاتا تھا کہ میں نے تو ابھی ایم سی پی ایس کیا ہوا ہے اور مجھ سے ایف سی پی ایس اور ایف سی پی ایس کے پیپر یہ چیک کرا رہا ہے. تو بعد میں وہ کہتا تھا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ کے نظر سے بھی ان کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے. تو ان کا پھر یہ اصول تھا کہ اگر انہوں نے کسی کو 6 نمبر دیے ہیں اور میں نے 7 نمبر دے دیے ہیں تو وہ کرتے تھے 6.5 کر دیتے تھے. یعنی اتنی ان کی وہ یہ جو فہم اور فراست تھی چیزیں پرکھنے کی، دیکھنے کی کس مطلب مختلف زاویوں سے. تو میں بالکل حیران رہ جاتا تھا کہ ایک پروفیسر جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو بٹھا کے جو ہے وہ اس کی رائے کو بھی وہ کرتے کہ میرے ہاتھ سے میرے قلم سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ طارق صاحب. میرا خیال ہے کہ اب ٹائم بہت کم رہتا ہے. میں مختصر بات کے لیے بریگیڈیئر فاروق حیات سے بات ریکویسٹ کرتا ہوں اور پھر افضل جاوید صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کنکلوڈ کر دیں اس کو اور کنکلوڈنگ ریمارکس دیں. فاروق حیات. السلام علیکم. السلام علیکم آپ سب کو السلام علیکم. شفیق صاحب، پروفیسر شفیق صاحب سے میرا تعلق جب بنا جب میں پشاور گیا تھا. میں پشاور پوسٹ ہوا، یہ 95 کی بات ہے. اور بس میں مختصر سی بات کروں گا کہ میں نے ان کو سائیکیٹرسٹ کے طور پہ تو شاید میں ان کے ساتھ اتنا عرصہ نہیں رہا ہوں کہ میں بات کروں، سوائے اس کے کہ ان کا دور دور سے افغانستان سے اور ہر جگہ سے لوگ ان کو دکھانے آتے تھے. دیٹ مینس کہ ہی مسٹ بی اے ویری گڈ فزیشین، ویری گڈ کلینیشین. جو لوگ سارے اس پہ ان پہ اتنا ٹرسٹ کرتے تھے، لیکن وہ ویسے بھی ایک بہت شفیق آدمی تھے. ان کے پاس ہم لوگوں کا جمعرات کو ایک سیشن ہوتا تھا جنرل کلب کا. وہ ہمیشہ بہت اکیڈیمک سے دلچسپی لیتے تھے اور اس کے اندر ہم سب کو انوائٹ کرتے تھے اور ہم سب لوگ جنرل کلب کے اندر جنرل کا کوئی ایک آرٹیکل پڑھتے اور ساتھ میں پھر چپلی کباب یا کڑھائی گوشت سے وہ ہوتے محسوس ہوتے. تو بات یہ کہ شفیق صاحب کے ساتھ جتنا عرصہ رہا میں نے ان کو بہت عمدہ اور اچھا انسان پایا، اور ان کی یقیناً ان کی اس پہ بہت دکھ ہے. وہ ایک اپنے اس پورے صوبے کے لیے پائنیئرز میں سے. تھینک یو سو مچ فار ہیئرنگ. جی سر، فواد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ورنہ پھر میں جاوید صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس کو کنکلوڈ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کا بہت شکریہ. بہت سارے لوگ جو لیونگ مریض ہیں وہ اس کے لیے دعا اور اس کا باعث بنیں گے آخرت میں اعلیٰ مقام پانے کا. تو میرا خیال ہے کہ میں افضل جاوید صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بس کنکلوڈ کر دیں. میں صرف ایک بات جی فواد صاحب کچھ کہہ رہے تھے.
हाँ, मैं सिर्फ एक और बात कहूंगा कि आप लोगों ने थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरीके से बातें की और मुझे भी बहुत सारी आज बातें पता चली जैसे कि उनका स्टाइल था। मैं सिर्फ एक ये बात कहूंगा कि वो घर में भी एक बड़े सिंपल से इंसान थे, उनकी नीड्स ज्यादा नहीं थी। उनके लिए अगर एक अच्छी किताब मिल जाए, उनको एक अच्छी ऑडियो किताब, उनकी एक ही रिक्वेस्ट होती थी। जब मैं बाहर से आ रहा होता तो मैं कहता था क्या लाऊं, कहते थे एक ऑडियो किताब और जुराब। उनको जुराबें बड़ी पसंद थी और किताबें बड़ी पसंद थी। तो एक मेरी और असद की रेगुलर ड्यूटी थी कि नई से नई किताब उनके लिए हम पैदा करें। दैट वाज ऑल ही नीडेड। उनके लिए सबसे अच्छी चीज यही थी कि उनके लिए कोई किताब ले आए। और घर में बड़े सादा भी थे। हम छोटे जब थे तो हम वो छुप छुप के कोई शैतानियां करते और वो छुपा लेते उनसे, तो उनसे छुप जाती थी। बाद में हमें पता चला उनको सब कुछ पता होता था, वो सिर्फ नजरअंदाज कर देते थे। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि आप सब ने जो बातें की, ये घर के अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि he would not interfere in everything. He would remain aloof enough for us to grow and enjoy our youth with our problems and with our faculties. So it was a very nice time that we had with him. बस I will just say this. बस एक बात मैं भी करना चाहता हूँ, वैसे तो बहुत बातें हैं मेरे दिल में भी, लेकिन एक बार एक प्रोफेसर ने मेडिसिन के उसे कहा कि आप लोग दवाइयां देते हैं, साइकोथेरेपी क्यों नहीं करते? तो मुझे बड़ा फख्र से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने कहा कि मेरा या तो शागिर्द या बेटा जो है, फिर उसमें फवाद साहब ने जो है साइको एनालिटिकल उसमें डायनामिक में अपनी फेलोशिप की, जो कि उस बात का जवाब था कि वो खुद तो उस उम्र में नहीं कर सकते थे, हालांकि प्रैक्टिस वैसे ही करते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को भी जो है प्रैक्टिकली साबित किया। जी प्रोफेसर अफजल जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल साहब, एक दफा फिर आपका शुक्रिया कि आपने ये महफिल न सिर्फ इसका इनकाद किया, बल्कि ये हमें याद दहानी कराई कि आज हम सब लोग जिस पोजीशन पे हैं उसके पीछे हमारे बुजुर्गों का कितना हाथ है। प्रोफेसर शफीक साहब का दुख जो है वो उनकी फैमिली के लिए बजा, लेकिन हम सब लोग जो कि पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी की फैमिली हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की फैमिली हैं, ये हमारे लिए भी उतना ही दुख है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को सब्र अता करे, लेकिन सबसे बड़ी अहम चीज ये है कि वो हम सब लोगों को ये तौफीक दे कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें। जो अच्छी रवायात प्रोफेसर शफीक साहब ने अपने वक़्त में, उस वक़्त में जबकि साइकियाट्री या मेंटल हेल्थ की प्रैक्टिस बहुत मुश्किल थी, जिन रवायात को उन्होंने शुरू किया, जिन रवायात को उन्होंने जारी रखा, ख़ुसूसन एथिक्स, मेडिकल एजुकेशन, इंटरेक्शन विद अदर्स, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर प्रोफेशन, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिए मशाले राह है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किस्म की तकरीब जो कि पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से हो रही है, वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। वो न सिर्फ हमें अपने माजी के साथ ताल्लुक उसका जोड़ती है, बल्कि हमें माजी से सीखे हुए जो सबक हैं उनको आगे पूरा करने के लिए मदद देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम अहबाब का जिन्होंने आज की इस महफिल में प्रोफेसर शफीक साहब के बारे में अपनी यादें हमसे शेयर की, और ख़ुसूसन हमारे जो यंग साइकियाट्रिस्ट हैं जिन्होंने ये महफिल जो इस महफिल में शामिल हुए, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोफेसर शफीक साहब की ज़िंदगी से सीखे हुए जो वाक़यात हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि सबको मौका दिया गया और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, और हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और उनके पीछे जो औलाद है और साथ साथ हम जो उसके एकेडमिक बच्चे हैं वो हमें अल्लाह नेक राह सिरात मुस्तकीम और दोनों जहां की कामयाबियां दें। वसल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह।
Unmute.